ترش روح ہوئے وہ نبی اور منہ موڑ لیا ان جاءہ الاعمی، یہ کہ جب آیا ان کے پاس ایک نابینا شخص، یعنی کہ نابینا صحابی آئے تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، ترش روح ہوئے۔ کیوں ترش روح ہوئے، کیوں منہ موڑا، وہ میں نے آپ کو واقعے کے اندر بیان کر دیا ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى صدق الله العظيم۔ پارہ نمبر 30، سورت نمبر 2، سورت عبسہ، جو کہ مکی سورت ہے۔ انشاءاللہ آج اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے، اس صورت کے نازل ہونے کی شان کہ یہ صورت کس موقع پر نازل کی اللہ تعالیٰ نے، آج وہ واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آج وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اور کل سے انشاءاللہ اس صورت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہماری کلاس روزانہ کی ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، شان نزول اور شان ورود، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ شان نزول کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی آیت، کوئی صورت، وہ کس مقصد کے لیے اتری، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی، تو جس مقصد کے لیے اتاری گئی ہے اس مقصد کو بیان کرنا وہ شان نزول ہے۔ اور اگر کوئی حدیث مبارک ہے تو اس کو کسی مقصد کے تحت اگر بیان کیا تو وہ شان ورود ہے۔ اب اس صورت کے شان نزول ہے، شان نزول یہ ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قریش مکہ کے جو بڑے سردار تھے، جن میں ابو جہل تھا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور اللہ کے نبی ان سے بہت ہی زیادہ اہم گفتگو فرما رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ان سے کیا گفتگو ہوگی، ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلا رہے تھے، آخرت سے ڈرا رہے تھے، یہی ساری ان کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی۔ جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو اسی دوران ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لاتے ہیں، جو کہ نابینا صحابی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، تو یہ ان کو معلوم نہیں کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، مجلس لگی ہوئے، انہوں نے تو نہیں دیکھا کیونکہ یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینے تھے، تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی اونچی اونچی آواز میں یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے وہ دین سکھلائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا، مجھے پڑھائیے، مجھے سکھلائیے جو اللہ نے آپ کو سکھلایا۔ یہ جو الفاظ تھے یہ انہوں نے اونچی اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انہوں نے یہ بات کہی اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اہم گفتگو کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے تھوڑی سی جو ہے اس کے اندر روح گردانی کی۔ اب اس کی روح گردانی کیسا تھا، اس کو کرنے کا کیا مقصد تھا، کیا نہیں تھا، وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں مکمل پڑھیں گے۔ آج میں صرف آپ کو وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے وہ روح گردانی کی، تو روح گردانی کرنے کی وجہ سے فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان صحابی سے جو ہے نا منہ پھیر لیا اس طرح کر کے۔ جب وہ مجلس ختم ہوئی، مجلس اینڈ ہو گئی، اختتام ہو گیا، تو فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کے جو ہے نا پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا، اور انہوں نے پھر یہ صورت نازل ہوئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ ترش روح ہوئے وہ نبی اور منہ موڑ لیا ان جاءہ الاعمی، یہ کہ جب آیا ان کے پاس ایک نابینا شخص، یعنی کہ نابینا صحابی آئے تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، ترش روح ہوئے۔ کیوں ترش روح ہوئے، کیوں منہ موڑا، وہ میں نے آپ کو واقعے کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی جو تھے وہ ان صحابی کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور 2 دفعہ 2 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا نائب بھی مقرر کر کے گئے، اور یہ صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوتے ہیں جنگ قادسیہ کے اندر،
اور جنگ قادسیہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ہوئی تھی، اس میں یہ شہید ہوئے۔ تو یہ سارا واقعہ ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا، اسی کے متعلق یہ صورت ہے۔ آخر میں اپنے اصل مضمون کی طرف کہ قیامت کے احوال وغیرہ اس کی طرف بھی اس صورت کے اندر لوٹا جائے گا، لیکن شروع کے اندر جو معاملات ہیں، جو واقعہ ہے، وہ اسی کے متعلق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی کہ آپ نے ایسا کیا، ایسا کرنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کئی مفسر اکرام نے جو ہے وہ تفسیریں مختلف کی ہیں کہ اللہ کے نبی کا منہ موڑ لینا یا ترش رو ہونا وہ کس بنا پہ تھا، وہ تنبیہ کے اس میں تھا، نہ کہ اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ سکھانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نعوذ باللہ ہمارا دین ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کسی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مختلف تفاسیر ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے، ترجمہ بھی اس کا کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔